اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا؟ ساؤنڈ والے بھائی، میں نے بار بار نہیں کہنا، محفل کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن آپ کا ساؤنڈ میرے حساب سے ابھی تک 0 پہ چل رہا ہے، بس اتنا میں نے بتا دیا ہے۔ اب جس طرح کا ساؤنڈ آپ چلائیں گے میں نے اس طریقے سے اتنا زور لگانا ہے، اتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے بالکل 0 ہے، اب آپ نے دیکھنا کہ کس طریقے سے آپ چلائیں گے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، کون ابراہیم؟ جن کا مقام ہے خلیل اللہ، جد الانبیاء، وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اے انبیاء و مرسلین، ان فضائل و کمالات کی وجہ سے محمد تم سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ قرار پایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان فضائل میں سے خصوصیات ہیں، ان میں سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خاتم الانبیاء بنایا۔ ہر چیز اپنے ارتقائی منازل طے کرتی کرتی جب اپنے منتہا اور عروج تک پہنچ جاتی ہے، وہاں جا کے اس کا اختتام اور اینڈ ہو جاتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے چلتا چلتا جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچا، اللہ نے ہر چیز حضور کو عرفہ و اعلیٰ، برتر و بالا، بے مثال اور با کمال عطا کر کے نبوت کا سلسلہ حضور پر مکمل فرمایا۔ قیامت کی صبح تک انسانیت کو رہنمائی اور ہدایت کی جتنی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرمائی۔ قادیانی، ختم نبوت کے منکرین، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ مولوی آپ کے علماء، آپ کے مولوی یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب تو نبی نہیں آئے گا۔ بھائی توجہ کریے ذرا، میں ایک یہاں پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ صرف قادیانی ہی نہیں کہتے کہ وہ قادیانیوں کا حربہ پتہ کیا ہے، قادیانیوں کا ہتھیار کیا ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مولوی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولوی کہتے ہیں۔ آپ ابھی یہ نیٹ سے نکال کے دیکھیں گے نا، قادیانیوں کا مربی، ان کا جو خلیفہ ہے نام نہاد، وہ جب بھی بات کرے گا نا مسلمانوں کے خلاف تو وہ یہ کہے گا پاکستان میں مولوی یہ کر رہے ہیں، پاکستان میں مولوی یہ کہتے ہیں، پاکستان میں مولوی یہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اسلام کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ اسلام کا نام لیں گے تو لوگ ان کے ان دھوکوں سے فوراً باخبر ہو جائیں گے، تو وہ مولوی کا نام لے کے اسلام پہ حملہ کرتے ہیں۔ اور ہر دین بیزار، ہر اسلام مخالف جب بھی اسلام پہ زبانیں تان دراز کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ڈائریکٹ اسلام کا نام نہیں لے گا، وہ مولوی کا نام لے کے اسلام کو زبان کھولے گا۔ آج آپ کو کئی موٹیویشن سپیکر ملیں گے، کئی آپ کو ایسے یوٹیوبر، کئی ایسے نام نہاد سکالر، اور کئی ایسے آپ کو جو نا وہ سوشل میڈیا پہ نام نہاد اس طرح کے جو نا وہ مذہبی ایک لبادہ، بلکہ آج تو لبادہ بھی ختم ہو گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہوتا نہیں تھا مذہبی بندہ، لیکن پگڑی باندھ لی، امامہ باندھ لیا اور لباس پہن لیا تو وہ مذہبی لگ کے لوگوں کو ورگلاتا تھا۔ آج ہماری نوجوان نسل جنریشن کے اس طرح دماغ انہوں نے بالکل الٹ کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پینٹ کوٹ پتلون میں کسا ہوا ہو، وہ اٹھ کے بوتل پکڑ کے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اور ایکٹنگ بھی کرے، ساتھ ڈرامے بھی کرے، ساتھ ایکٹنگ بھی کرے، ساتھ دین کی بات سنائے تو مزہ زیادہ آتا ہے۔ یہ حالت رہ گئی، اور وہی پھر لوگوں کو یہ کہیں گے یہ بات آپ کو مولوی نہیں بتائے گا۔ میں بتانے لگا ہوں، بھئی ظالم مولوی کیوں نہیں بتائے گا؟ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ وہ کہیں گے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یہ مولوی نہیں آپ کو بتائے گا بات، یہ آپ کو عالم نہیں بتائے گا، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ بندہ خدا مولوی کیوں نہیں بتائے گا، عالم کیوں نہیں بتائے گا؟ جو دین کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے عالم نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا؟ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عالم جو دین کے تقاضوں کو سمجھنے والا اور دین کا پراپر جس نے علم پڑھا ہوا ہے، وہ دین کے تقاضوں کے مطابق بات کرے گا۔
دین کے تقاضوں کے آپ سمجھنے کے موڑ میں بیٹھے ہیں. طالب علم کثیر تعداد میں ہیں. میں نے ساری باتیں شعر و شاعری میں نے بات سمجھانی ہے آپ کو, اور کئی ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں میری بات آ جائے اور اس کا ایمان عقیدہ ایسے لوگوں کے ایمان کے لٹیروں سے بچ جائے. یہ سمجھیے, یہ صرف اور صرف علماء سے بدزن کرنے کے لیے, متنفر کرنے کے لیے, مذہبی طبقے کی نوجوانوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں اور اس طرح کی گنونی حرکتیں کرتے کہتے ہیں مولوی آپ کو نہیں بتائے گا. پہلی بات یہ کہ مولوی کیوں نہیں بتائے گا, لیکن جو صحیح معنوں میں مولوی ہوگا, عالم ہوگا, وہ دین کی بات دین کے تقاضوں کے مطابق کرے گا. بھئی ایک ڈاکٹر ہے, تو جو کرے میری طرف تو جو کرے, ایک ڈاکٹر ہے, حکیم ہے, طبیب ہے, اس کی دکان پہ, اس کے میڈیکل سٹور میں یا اس کی دکان پہ جتنی دوائیاں پڑی ہوتی ہیں, بیمار یا مریض آئے تو وہ اس میں سے جو مرضی اٹھا کے دے دیتا ہے. بھئی زندہ بیٹھے ہو تو ہاں نہ کریں, آپ نہیں دیتا نا. وہ پہلے مریض کی نبض دیکھتا ہے, اس کے مرض کی تشخیص کرتا ہے, پھر تشخیص ہونے کے بعد اس کے لیے نسخہ تجویز کرتا ہے کہ یہ مرض اس کی اس لیول کی ہے اور اس مریض کو یہ دوائی دینی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو اس کے سٹور میں دکان پہ پڑی ہوئی ہیں, اس کے کلینک پہ اس نے وہ دوائی جو مرضی اٹھا کے دے دے. عالم کا کام ہے کہ عالم یہ دیکھتا ہے کہ کون سی بات عوام کے سامنے کرنی ہے اور کون سی بات, اور یہ دین کا تقاضا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کے ساتھ بات کرو. انزل الناس علی قدر منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو اور اٹھائیں. صحیح بخاری, امام بخاری نے ایک چیپٹر کا عنوان قائم کیا, باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا. اس باب کا بیان کہ علم دینا ہے تو ایک قوم کو خاص کر لیا کہ اس کو علم دینا ہے, اور علم کی بات ان کو بتانی, ان کو نہیں بتانی. کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا, اس وجہ سے کہ یہ سمجھ نہیں سکے. یہ عنوان قائم کیا, اور اس کے نیچے امام بخاری سیدنا مولا علی سے حدیث لے کے آئے. 127 نمبر حدیث ہے. مولا علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں؟ یعنی اگر تم وہ حدیث عوام کے سامنے بیان کرو, وہ بات لوگوں کے سامنے جن کو ان کی عقلیں سمجھ نہ سکیں, ان کا فہم اور ادراک نہ حاصل کر سکیں, وہ بیان کرو گے تو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا شروع کر دیں گے, لوگ اللہ اور رسول کو جھٹلانا شروع کر دیں گے. لہذا ایسی بات حدیث بھی ہو تو لوگوں کے سامنے بیان ہے. اور پھر 129 نمبر حدیث امام بخاری لے کے آئے. حدیث مرفوع ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی بیان حضور کی بارگاہ میں موجود تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک حدیث بیان کی. معاذ بن جبل نے عرض کی, یا رسول اللہ الا ابشر الناس, بیٹا خاموش بیٹا, عرض کی حضور کیا میں لوگوں کو اس کی جا کے خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا, اے معاذ یہ حدیث تم نے لوگوں کو نہیں بتانی. کیا بولو بھائی, کیا تھی حدیث؟ حدیث کی فرمایا لوگوں کو انی اخاف ان یتکلوا, مجھے خوف ہے کہ کہیں لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے رہیں, لہذا میں نے تمہیں بتا دیا, لیکن تم نے آگے عام عوام کو جا کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی. تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا. اور صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث نمبر 14 امام مسلم لے کے آئے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ, تو لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان, یعنی معنی یہ ہے وہ حدیث بیان نہ کر کہ جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکیں, ورنہ وہ حدیث لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا. اب یہ حدیثیں سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان ہے. پنجابی میں خاصا دیگل عامہ آگے نہیں مناسب, بولو نہیں مناسب, تو بتائیں یہ دین کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اور بولو نا دین کا تقاضا ہے نا. لوگوں کے ایمان عقیدے ان کے نظریات کی حفاظت احتیاط اسی میں ہے.
کہ ان کے سامنے وہ بیان کیا جائے جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو ان کا عقلی لیول ہے اس کے مطابق بات ہو۔ اور یہاں سے ایک سبق اور درس ہمیں یہ بھی ملا کہ جب احادیث رسول حدیث کی کتابوں کے اندر ہونے کے باوجود بھی جب لوگوں کی عقل اس کو سمجھ نہ سکے تو ہم وہ لوگوں کے سامنے عام عوام پبلک میں بیان نہیں کر سکتے، تو بزرگوں کے واقعات، بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب احادیث ایسی ہیں کہ جو حدیثیں صحیح بھی ہیں لیکن ان کو عوام کے سامنے اس طرح اوپنلی ڈسکس نہ کیا جائے، پابندی لگا دی گئی کہ نہیں بیان کرنی، تو بعد والے بزرگوں کے وہ واقعات جو واقعات عوام کی سمجھ سے بالا تر یا عوام کی سمجھ اس کا صحیح فہم نہیں رکھ سکتی، کیا وہ بیان کرنے کی اجازت ہے؟ بولو بھائی، طالب علم بیٹھے ہیں، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، سن لو، آج اس پرفتن دور میں یقین جانے کئی ایسے واعظین، کئی ایسے مبلغین، ان کے کلپس، ان کی تقریریں، ان کے بیان دکھا دکھا کے لوگوں کو بد مذہب کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بد عقیدہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا فلاں مبلغ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، آپ کا فلاں واعظ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ بھئی جس انداز سے وہ واقعہ، جس انداز سے وہ حکایت بیان کی جا رہی ہے، یہ دیکھو کہ ہر حکایت عوام کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی، ہر واقعہ اور ہر قصہ عوام کے سامنے بیان کرنے والا، بولو بھئی، اگرچہ وہ حقیقت پر مبنی ہو، اگرچہ وہ صحیح بھی سند کے ساتھ ثابت ہو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ عوام اس بات کو سمجھ بھی سکے گی کہ نہیں، عوام ان کا ذہن اس کا متحمل بھی ہے کہ نہیں، یہ دین کا تقاضا ہے۔ کیا آج ہمارے سٹیجوں سے، آج ہماری جو سوشل میڈیا، ہمارے جو پیجز اور ہمارے سوشل میڈیا جتنے جو فورم ہیں، ان پر ہم اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی۔ آج ہمارے جلسوں سے، ہماری محفلوں سے، ہمارے سٹیجوں سے ایسے واعظین اور ایسے مبلغین، ان کی تقریریں بجائے اس کے کہ لوگوں کے ایمان عقیدے کی پختگی کا ذریعہ بنے، لوگوں کے بد عقیدہ ہونے کا ذریعہ بنے۔ اور یہ درد دل ہے، اور یہ بات طالب علموں کے سامنے پہنچانی ضروری ہے کہ یہ کل کے علماء ہیں، یہ کل کے مبلغین ہیں، اور کل کے یہ دینی اسکالرز ہیں، انہوں نے آگے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ بات اپنے دل کی تختیوں پہ آج کے دور میں لکھنی ضروری ہے کہ ہم نے دین کے تقاضوں کے مطابق دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کون سی بات کہاں نہیں کرنی، اس کو سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی بولی والی جو عوام ہے ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کریں۔ ابھی ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ابھی میں بیٹھا تھا جہاں ہمیں بٹھایا گیا، تو دو نوجوان بھی آئے ساتھ، تو اب وہ میرے ساتھ ملاقات انہوں نے کی، اور ملاقات کر کے فوراً ان کو ساتھی نے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں۔ بات کر دوں، یہ اصلاح کے لیے، درس کے لیے ہے، تاکہ آئندہ سب کے لیے اصلاح ہو۔ اب وہ جو نوجوان تھا وہ کسی نام نہاد علمی کتابی سے متاثر تھا، اور اس کو لے کے آئے تھے کہ بھئی اس کو بٹھائیں گے، کو چلے 10 منٹ بات چیت ہو جائے۔ تو اب ہم دیکھیں بھئی کہ کوئی بندہ اگر ہمارے رویے سے بدزن ہو جائے، متنفر ہو جائے، اب فوراً اس کو کسی ساتھی نے اٹھا دیا اور اٹھا کے باہر بھیج دیا، تو مجھے بعد میں ساتھیوں نے بتایا کہ وہ جو آیا تھا نا وہ اس طرح کا تھا۔ میں نے کہا یار بندہ خود اس کو واپس بلاؤ، اس کو لے کے آؤ واپس۔ وہ اگر صرف اس بنیاد پہ بدزن ہو کے چلا گیا تو کیا کسی عالم کے پاس وہ دوبارہ واپس آئے گا؟ بھائی بات بھائی آ رہی ہے؟ تو نتیجہ تن یہ ہوگا کہ وہ پھر بعد میں بیٹھنے کی بات نہیں کرتے، بات سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ تو رویے، اپنا کردار، اپنے معاملات، ان کو ہمیں اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم لوگوں کے بد عقیدہ اور بد مذہب ہونے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ان کی ایمان کی پختگی کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں جی، قادیانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے علماء نے یہ کہا ہے آپ کو کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ دیکھیں نبوت و رحمت ہے، نبوت تو اللہ رب العزت کی طرف سے نور ہے، اور نور کی اور رحمت کی تو انسانیت کو صبح قیامت تک ضرورت ہے، تو نبوت کا دروازہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ اشکال، یہ اعتراض وہ پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم کو تمہیں مغالطہ لگا ہے، ہم نے کب یہ کہا ہے کہ نور ختم ہو گیا، روشنی ختم ہو گئی، ہدایت ختم ہو گئی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں، وہ شانیں، وہ کمالات، وہ مقامات، وہ نورانیت اور وہ روشنی دے کے بھیجا ہے کہ حضور کی ذات اقدس کے بعد اب کسی اور کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ حضور کی ذات اقدس پر اللہ نے ساری انسانی ضرورتوں کو پورا کر دیا، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، میں بلکہ مثال دے کے عرض کروں گا، بھئی ہمیں روشنی کی ضرورت ہو نا، روشنی کی ضرورت ہو تو کبھی روشنی کے لیے ہم بلب جلا لیتے ہیں، کبھی اس سے بڑی ٹیوب لائٹ جلا لیتے ہیں، کبھی بڑا راڈ جلا لیتے ہیں، اور کبھی بڑا فانوس جلا لیتے ہیں، کیونکہ روشنی جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اس سے زیادہ بڑے سے بڑا ہم اہتمام کریں گے روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہے جب دوپہر کا سورج چمک نہ رہا ہو، اور اگر دوپہر کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو بلب جلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ یا راڈ جلانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی آقا آ گئے، خاتم الانبیاء آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، اب حضور جب آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام کا نور، حضور کی رحمت، میرے آقا کریم علیہ السلام کی شانیں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی میرے آقا کا ذکر بلند و بالا ہے۔ اب حضور کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی۔ امام فرماتے ہیں لامکا تک اجالا ہے جسے، لامکا تک اجالا ہے جسے کا وہ ہے، لامکا تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب حضور کے بعد کسی اور نئے نبی کی ضرورت، بولے ضرورت، ساری ضرورتیں اللہ نے انسانیت کی اس سرکار کی ذات اقدس پر پوری فرما دی۔ اور آخری بات کروں گا، مکمل کروں بات کو، کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر بھی ساری مخلوق کو میرے نبی کی ضرورت ہوگی، ساری مخلوق کو حضور کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث ہے، 1904 نمبر حدیث ہے۔ عام مخلوق کو تو نبی پاک علیہ السلام کی ضرورت ہوگی، حتیٰ کہ حضور فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام۔ حضور فرماتے ساری مخلوق خدا قیامت کی طرف میری طرف رغبت کر رہی ہوگی، حتیٰ کہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرما رہے ہو۔ یعنی نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام جن کو کہا گیا، قیامت کے دن ان کی توجہ بھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی طرف ہوگی۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھ کے یہ کہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی کسی کے کام نہیں آئیں گے، اور حشر دے دن جدوں توپنے ستاؤنا کوئی نبی تے ولی ہوتے کام نہیں ہونا، میں نے کہا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی ولی کام نہیں آئے گا، وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح کہتا ہے، کیونکہ اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایمان والے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی بھی کام آئیں گے، اللہ کے ولی بھی کام آئیں گے۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، تھک گئے۔ یہاں سبحان اللہ کہنا تھا بھائی، آپ کا ذوق دیکھائیں گے تو میں پڑھوں گا نا شیر آلاز کا، بلند آواز سے سارے کہیں سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ
جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی قیامت کے دن حضور کی حاجت ہے، اب کلمہ پڑھ کے کوئی کہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اوپر تشریف ذرا مہربانی، میرے لیے مشکل ہو جائے گا نا، میرے لیے مشکل ہو جائے گا، ذرا مہربانی۔ چلیں یا پھر الامر فوق الادب کے تحت میں ذرا سبحان اللہ کہہ دیں محبت سے۔ دیکھیں آپ کو کلمہ پڑھ کے کہے کہ نہیں کوئی کام نہیں آئے گا، جس طرح مرزا جلوی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بابے تے شاہ کوئی نعوذ باللہ، اور صرف بابوں تک نہیں بلکہ پھر امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہتا ہے حسن تے شاہ کوئی نہیں، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب تو شاہ کوئی نہیں۔ اور ایک کراچی کے رافضی نے اس کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ بابے شاہ کوئی نہیں، حسن شاہ کوئی نہیں، امیر المومنین حضرت عمر شاہ کوئی نہیں، کل تو یہ بھی کہہ دے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں نبی تے شاہ کوئی نہیں۔ اچھا اس وقت بفر گیا، کہتا ہے یہ کون کہہ سکتا ہے، لعنت ہو تمہارے عقیدے پہ۔ اور اس نے پھر بعد میں کہہ بھی دیا، اور یہاں تک نعوذ باللہ کہا کہ توحید کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اور توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی تو شاید کوئی نعوذ باللہ تعالی۔ جو یہ عقیدہ رکھنے والے اور انبیاء اور صحابہ کے بارے میں اس طرح کی زبانیں تان دراز کرنے والے، ان کا حشر پھر قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العزت ان کا فرمائے گا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی نبی اور ولی قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گا، تو پھر وہ اپنے عقیدے کے مطابق صحیح کہتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها۔ حضور فرماتے ہیں آج بھی یہ حدیث شریف حدیث کی کتابوں کے اندر تو ہے، مسجد نبی کے در و دیوار پہ آج بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت قیامت والے دن برحق ہے، پر ملے گی اسے جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا۔ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ شعر یاد کروا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد ماں کل سے، سب مل کے پڑھتے ہیں ذوق سے محبت سے گونج پڑ جائے آج لے ان کی پناہ، آج مدد ماں کل سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد معقول سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اللہ اکبر۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، حدیث رسول کا ترجمہ ہے، صحیح مسلم کی 1904 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق خدا میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت فرما رہے ہوں۔
بھئی یارو دیکھو حضور کا مقام شفاعت کتنا عظیم مرتبہ ہوگا کہ جد الانبیاء بھی حضور کی طرف رغبت فرما رہے ہوں گے. حاجت رسول اللہ کی جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوگی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جب اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا, صرف حضور ہی نہیں پھر انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے, صحابہ بھی کریں گے, سبحان اللہ کہہ دیں, پھر اہل بیت بھی کریں گے, تابعین تبع تابعین بھی, امت کے اولیاء بھی, غوث پاک بھی, داتا صاحب, مومنین شفاعت کریں گے. اب یہاں مرزا جی بالکل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہاں ایک اشکال اور ایک دھوکے کا جواب بھی میں ساتھ عرض کر دوں. مرزا جیل میں کہتا دیکھیں جی یہ کہتے ہیں غوث پاک ہمارے کام آئیں گے, داتا صاحب ہمارے کام آئیں گے. حدیث بخاری کی تو یہ کہتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے, وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. جب نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو آپ کے بابے بزرگ کیسے کام آئیں گے, غوث پاک اور داتا صاحب کیسے کام آئیں گے؟ میں نے کہا عقل کے ناخن لے اور آنکھیں کھول, اور افراط و تفریح سے کام نہ لے, بلکہ ایک حدیث پڑھی ہے ذرا دوسری بھی پڑھ, آگے بھی چل. صرف یہ حدیث نہیں, یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے, لیکن یہ ایک وہ مرحلہ ہے جب ابھی اللہ شفاعت کا دروازہ اپنے حبیب پر نہیں کھولے گا, جب ابھی اذن شفاعت نہیں ملے گا. یہ اس وقت کا اس مرحلے کا معاملہ ہے. آگے چلیے, صحیح بخاری کے اندر 7439 نمبر 7439 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم اذن شفاعت دے گا, فیشفع النبیون, پھر نبی بھی شفاعت کریں گے, والشہداء, شہید بھی شفاعت کریں گے, والملائکہ, اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے. اور صحیح بخاری کی 7439 نمبر اور سنن نسائی کی 5013 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. جن ایمان والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, دوسرے ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھگڑا کریں گے. بولو کیا کریں گے؟ حدیث کے لفظ ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم. جیسے فرمایا دنیاوی معاملات کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو, ایمان والے قیامت کے دن رب کے دربار میں اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا, یا اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دیا, یا اللہ یہ ہمارے ساتھ ہی تو نماز پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے. اور یہ مقام ادلال ہے, مقام ناز ہے, وہ دونس کا زبردستی کا جھگڑا نہیں, بلکہ جو ان کو اللہ رب العزت قیامت کے دن منصب اور مقام اور عزت اور وجاہت عطا کرے گا, اس کی بنیاد پہ رب سے وہ ناز کریں گے, اور اللہ سے مقام ادلال پر عرض کریں گے یا اللہ تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا. اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جس کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں. یہ کون کریں گے؟ نبیوں کی بات نہیں ہو رہی, ایمان والوں کی. نبیوں کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے, یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ غوث پاک کی بات ہو رہی ہے, یہ داتا علی حجویری کی بات ہو رہی ہے, یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے. جب اللہ کے مومن بندے ایمان والوں کے لیے جو کہ جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کے لیے رب سے شفاعت کر کے جنت لے کے دیں گے, تو نبیوں کے سردار کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم اس طرح بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے, حضور قیامت کے دن جلوہ افروز ہوں گے. امام فرماتے ہیں پیش حق معیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق معیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے غم کو ہنساتے جائیں گے.
مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے خاک افتہ تو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے پیش حق مدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے حضور بھی کام آئیں گے صحابہ بھی کام آئیں گے اہل بیت بھی کام آئیں گے اللہ کے سارے ولی ہمارے کام آئیں گے لہذا وہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جو کسی کے کام نہیں آئے گا پھر تاڑے کام نہیں ہونا ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم نال نبی ساڑے کام ہوں گے ولی ساڑے کام ہوں گے اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان مقام و رفت اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو سمجھنے اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ نے میں نے کرنا دیکھ لیں تھوڑا سا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صدقے یا رسول اللہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو اگر نبی نہیں سنتے صدائیں امت کی تو نماز میں پھر کس کو سلام کرتے ہو اور امام اہل سنت فرماتے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام اور پھر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت مومنوں کو اپنی گارنٹی دیتے ہوئے فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے اللہ اکبر تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں پیار و محبت سے ایک دفعہ پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہ تبارک و تعالی مختصر سی بات کروں گا اب مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کلام فرما دیا بزرگ ہستیاں موجود ہیں یہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا شاہدم و مبشرم و نذیرا شاہد بنا کر دیکھنے والا بنا کر بھیجا مبشرن خوشخبری سنانے والا و نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا مطلب یہ کہ دین نازل فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب کی رج رج کی عزت کرو، میرے محبوب کی عزت کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور رب کی صبح و شام پاکی بیان کرو۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، توجہ ہے، مسلمانوں ان جلیل باتوں کی ترتیب جمیل تو دیکھو، ان جلیل باتوں کی ترتیب جمیل تو دیکھو کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، بیچ میں محمد عربی کی عزت کا ذکر فرمایا۔ پتہ لگا اگر عزت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ بغیر ایمان کے ہے تو اس کا فائدہ نہیں، پہلے ایمان لانا ہوگا پھر تعظیم فائدہ دے گی۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بتیرے راہب، بتیرے پادری، بتیرے ایسے کافر ہیں کہ جنہوں نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کتابیں لکھی اور آپ کا دفاع کیا، لیکن یہ دفاع کرنا ان کو فائدہ نہ دیا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر سے ایک نتیجہ نکالا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو راہب اور پادری حضور کا دفاع کرنے چلے تھے اور حضور کی تعظیم کے گیت گاتے تھے، یہ در حقیقت دل سے تعظیم مصطفیٰ کرتے ہی نہیں تھے۔ اگر دل سے تعظیم مصطفیٰ کرتے ہوتے تو یہ بالیقین محمد عربی پر ایمان بھی لاتے۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو تعظیم کا فائدہ نہیں، تو پتہ لگا پہلے ایمان ہے، اب تعظیم مصطفیٰ ہوگی۔ آخر میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس لیے کہ جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں اس کے سجدے بھی قبول نہیں۔ اگر تعظیم مصطفیٰ کے اندر کوئی خامی ہے تو پھر کوئی عبادت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ جو ہے وہ عصر کی نماز آپ نے ادا نہیں کی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے زانوں پر اپنا سر انور رکھا، آرام فرما ہو گئے، مولا علی نے اٹھانے کی ہمت، جسارت نہیں کی کہ حضور کو اٹھاؤں کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز کی تلقین فرمائی ہے کہ کسی حالت میں نماز چھوڑنی، جنگ لگی ہو، جیسے مرضی حالات ہوں، جیسی مرضی تمہیں بیماری ہو، جیسے مرضی حالات ہوں، اگر دم میں دم ہے تو نماز تم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ تو اتنی تلقین اور اتنی تاکید ہے، اس کے باوجود مولا کائنات علی المرتضیٰ جو ہے سب سے افضل جو نماز ہے آپ وہ چھوڑ رہے ہیں۔ تمام نمازیں، 5 نمازیں، 5 نمازیں میں سب سے افضل نماز کیا ہے؟ نماز عصر۔ تو آپ جو ہے وہ حضور کی نیند پر، ابھی نیند ہے حضور کی، عزت کی بات نہیں آئی، ناموس کی بات نہیں آئی، ابھی حضور کی نیند ہے، اور امام الاولیاء اپنی نماز عصر سب سے افضل نماز جو ہے وہ وار رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشقوں کے بھی امام ہیں، میرے بابا علی المرتضیٰ کے بھی امام ہیں، میرے بابا علی المرتضیٰ کے بھی امام ہیں، ان کے بھی مرشد ہیں، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر حضور کی نیند ہی پر اپنی جان وار دی، نیند کے اوپر، نیند پر، ابھی یہ حضور کی نیند کا مقام ہے کہ صدیق اکبر جان وار رہے ہیں اور اولیاء کے امام اپنی نماز وار رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، بین سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بین سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، اور کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں
کدھر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غار میں جاؤں پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کرتے ہیں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب یہ نتیجہ احمد رضا نے کتنا پیارا نکالا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو احادیث میں نے ترتیب بار شعروں میں بیان کی ہیں اب سنو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی استاج۔ تو صحابہ کرام کو پتا تھا کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ہم نے حضور کی عزت بھی کرنی ہے حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر رب کی عبادت کریں گے تو وہ قبول ہوگی پھر رب کی تسبیح کریں گے تو وہ قبول ہوگی پھر رب کو سجدہ کریں گے تو وہ رب کو محبوب ہوگا مقبول ہوگا۔ اگر بغیر تعظیم مصطفیٰ ان چیزوں کی طرف جائیں گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو جس کو جو بھی ملا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ملا ہے تو اس لیے ہم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں محافل کا انعقاد کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ حضور کے ان باتوں کا یعنی اس تعظیم کے طریقوں کا گویا قرآنی حکم دے رہا ہے وَتُعَزِّمُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ محبوب کی عزت بھی کرنی ہے محبوب کی توقیر کرنی ہے۔ ہاں وہ طریقہ وہ چلن یا وہ طریقہ جس سے شریعت منع کر دے اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا اور وہ تعظیم کا طریقہ ہے وہ ہم حضور سرور کونین کے لیے بجا لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ بڑی ہی پیارے انداز میں مفتیان کرام ہمیں اپنے واعظ و نصیحت سے جو ہے وہ مستفیض فرما رہے تھے۔ ابھی انشاءاللہ بلا تاخیر ہم اپنے اس آخری اختتامی مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے بہت سارے میسیجز کال وغیرہ آئیں، بہت سے احباب جو ہیں وہ
چونکہ صبح ڈیوٹی کا معاملہ ہے کچھ تشریف لے گئے ہیں، تو جن کے نام میں بولتا جاؤں گا ان کے محارم یہاں پر اگر موجود ہوں تو وہ فوراً آ کر اپنے جو اسناد ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ریسیو کرتے جائیں، اور جو یہاں پر موجود نہ ہوں وہ کل جامعہ سے اس کا ریسیو کر لیں۔ ناظمہ شہین، والدہ محسن، شہناز بی بی، یہ میں جلدی جلدی نام لوں گا، جو موجود ہیں وہ آتے جائیں اور آ کر لیتے جائیں۔ یہ آپ اگر تھوڑا بیٹھ جائیں گے تو آسانی ہوگی، یوں اٹھ کے چلنا پھرنا نہ کیجیے پلیز۔ بیٹھ جائیں بھائی، مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں، آپ پلیز بیٹھ جائیے تاکہ یہ ان کے لیے آسانی ہو۔ یا میں ایسا کرتا ہوں، یہ جو خواتین ہیں جو کہ تقریباً 100 کے لگ بھگ خواتین ہیں اور ان کا کافی زیادہ ایک لمبا مرحلہ ہوگا، تو یہ سب جو ہیں یہ کل جامعہ سے اپنی جو رضا پوشی ہے یہ اور اسناد اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کل سب جامعہ سے وصول کر لیں۔ جو ہمارے لڑکے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ان کو ان کے نام میں پکارتا ہوں۔ سمیر ساحل، ان کی دستار بھی ہے، جی دستار 3 بچوں۔ حمزہ کمبر، حمزہ کمبر، حافظ علی قدر، محمد احسان، یہ دستار نہیں ہے اس کی خالی سنت، وہ نہیں ہے نا ابھی، وہ پیچھے ہے نا، احسان ہے نا، احسان کو خالی دیں، یہ تحفہ بھی نکالیں، تحفہ بھی یہاں سے۔ دائیں معارف، یہ دائیں معارف ہمارے بہت پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی محفل میں موجود ہوئے تو ساتھ ہی ان کی دادی کا انتقال ہو گیا، یہ بیچارے چلے گئے ہیں، آپ دعا فرمائیں، بزرگ بھی دعا فرمائیں ان کے لیے۔ علی حیدر، محمد مصطفیٰ، بیٹے جلدی جلدی آ جائیں تاکہ یہ کام جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے۔ احمد علی، مجتبی حبیب، فرخ عباس، محمد عمران، شفیع اللہ، محمد شاہزیب، محمد شاہزیب، اب ایک دستار جو ہے وہ ہمارے جامعہ کے ناظم صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور درس نظامی سند حدیث بھی ان کو عطا کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب مولانا حمزہ صاحب۔ جتنے محارم موجود ہیں سب کو پتہ تو ہے، اگر آپ میں سے کوئی خود آ کر ریسیو کرنا چاہے مفتیان کرام کے ہاتھوں سے تو وہ لے سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن چونکہ کافی لمبا پروسیس ہوگا تو اس لیے پھر میں نے اس کو سٹاپ کر دیا، باقی جو کل جامعہ سے آ کر ریسیو کرنا چاہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ شریف سے بندہ ناچیز کو حضور مفتی اعظم عالم اسلام شاہ مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں بیت و خلافت، بیت کی اجازت اور خلافت سے نوازا۔ حضرت مولانا علامہ محمد راشد مدنی صاحب آپ کو فقیر ان کی دینی خدمات اور مسل کے
मदद के आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ वाबस्तगी और इस प्यारे मसल की तबलीग की वजह से सिलसिला आलिया कादरिया में खिलाफत से नवाजता है, बंदा खिलाफत पेश करता है हजरत को। आजकल आपको पता है कि खिलाफत जो हलाक और रेवड़ियों की तरफ बांटी जा रही है। तो मैंने कभी किसी जाहिल को खिलाफत से नहीं नवाजा नहीं दी। मेरे खुलफा में तकरीबन शेखुल हदीस मुफ्ती निज़ाम और बाकिरदार किस्म के और कीदे के रासिख अल्हम्दुलिल्लाह लोग मौजूद हैं। सुभान। आप देख रहे हैं जो गुलशन जामिया क्या जामिया उम्मुल उलूम जो आपके सामने इनकी कारकर्दगी मौजूद है, उनके पीछे कितने कितने बड़े उलमा का हाथ है, इनकी सरपरस्ती है। आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि आप ऐसे सहीउल अक़ीदा उलमा के दस्तो बाजू बने, इनके जामिया और इनके तलबा इनके साथ मुआवनत करें, इनकी दरसगाह, इनके दुरूस, इनके बयानात आप सुने और लोगों को इनके करीब करें। अल्लाह ताला इन उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर सलामत रखे। इस वक्त तकरीबन 100 से ज़ायद तलबा की दस्तार थी, लेकिन वक्त की कमी और मामूलात हैं, इस वजह से इसको यहाँ ही मुख्तसर किया जा रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिनका सुने मनाते हैं यो मेरा रज़ा, उस रज़ा आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझे दुआ का हुक्म हुआ, मगर सादात इकराम का अदब, इनका एहतराम हमें विरासत में मिला है। मैं अपनी इसी ख़ानदानी विरासत को पेश नज़र रखते हुए हज़रत शाह साहब को गुजारिश करूँगा कि सैयद साहब दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक।
یا اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور تمام امت مسلمہ کی بخش و مغفرت فرما۔ یا اللہ اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب اپنی شایان شان عطا فرما، اس کا ثواب حضور سرور کونین کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام، رسولان اعظام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بچے بوڑھے جوان جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، موجود ہیں، آئیں گے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص سیدی غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ کی روح انور کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی حاضرین ہیں، ان کے جو اعزاء کار دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس محفل کا انعقاد کرنے والوں کے گھروں پر کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ جو ادارہ ہے اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس پہ کروڑ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس کے محتمین اور جو اساتذہ ہیں، پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سب پر رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس دین کی خدمت کی مزید جو ہے وہ یا اللہ برکتیں جو ہیں وہ عام فرما، اور ہم سب کو بھی دینی اداروں کی، اہل سنت کے اداروں کو مستحکم، مزید مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک ہستیوں کا صدقہ، ان مفتیان کرام کا صدقہ، ان نیک ہستیوں کا صدقہ ہم سب کو دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بے لوث دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں ترقیاں اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ راشد مدنی صاحب کی یا اللہ خیر فرما، یا اللہ ان کی آل اولاد کی خیر فرما۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا ادارہ یا اللہ انہوں نے قائم کیا اور دین کی شمع فروزہ کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ عشق رسول کے جام بھر بھر کے ہم سب کو بھی پینے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنا، ہم سب کو عشق رسول پر جینے کی، عشق رسول پر ہی مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد